اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم ان کے حالات زندگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی کہ خلیفہ اول جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ہے وہ بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، لقب حمیرہ اور صدیقہ تھا۔ اس کو انڈرلائن کریں، نام کیا تھا؟ عائشہ، لقب حمیرہ اور صدیقہ تھا۔ ام المؤمنین آپ کا خطاب تھا، اس کو بھی انڈرلائن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ تھی، اس کو بھی انڈرلائن کریں، کیا تھی؟ ام عبداللہ تھی۔ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے لیا تھا، اور اسی نسبت سے آپ کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا کہ ام عبداللہ ہوتا ہے عبداللہ کی ماں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان تھی، وہ بھی بہت معزز صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس کے بعد آ جائے گا عادات و اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی اور اخلاقی مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ نہایت سنجیدہ، فیاض یعنی سخی، قناعت پسند یعنی فضول خرچ نہیں تھی، انتہائی انصاف پسند، عبادت گزار، بہادر اور رحم دل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سادہ زندگی گزاری وہ اسی میں خوش رہیں اور کبھی فتوحات کے نتیجے میں آنے والے خزانوں کی خواہش نہیں کی۔ فتوحات ہوتا ہے کہ جب وہ جنگ جو ہے وہ جیت کے آتے تھے، اس کے جو ہے وہ نتیجے میں جو ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، کبھی جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی خواہش نہیں کی، اس میں سے کچھ بھی مل جائے نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات بھی تھیں کہ یعنی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے عام عورتوں کی طرح کبھی اپنی سوکنوں کی برائی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کی خوبیاں بیان کی، کہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کی اچھائیاں بیان کی۔ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوددار بھی تھیں۔ خوددار ہوتا ہے کہ بہت بہادر بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ اولاد نہیں دی، لیکن آپ مسلمان اور زیادہ تر یتیموں کی پرورش فرماتیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتیں اور ان کی شادی بیاہ کی خدمات انجام دیتیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود گھر کے کام خود بھی کرتی۔ جب کوئی مہمان گھر میں آتا تو اس کی خوب توازہ کرتی، یعنی خوب اس کی جو ہے وہ خدمت کرتی۔ اس کے بعد ہے زندگی کے چند واقعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بے حد ذہین تھی۔ ایک مرتبہ اب گڑیوں کے کھیل میں مشغول تھی کہ یعنی بیزی تھی۔ ان کھلونوں میں پروں والا گھوڑا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، گھوڑا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلچسپ جواب سن کر مسکرا دیے۔ اس حدیث میں ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عائشہ، جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب نہ خوش ہوتی ہو تو بھی میں تمہاری ناراضی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیسے جان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم خوش ہوتی ہو تو بات کرتے ہوئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور ناراضی میں قسم کھاتے ہوئے میرا نام نہیں لیتی، بلکہ رب ابراہیم کہہ کر گفتگو کرتی ہو۔ رب ابراہیم یعنی ابراہیم کے رب
کہہ کر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح جانا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر، حجرہ مبارک یعنی ان کے گھر کے باہر جدھر وہ بیٹھتے تھے کہ باہر حبشی بازگیروں کا، کہ یعنی جو حبشی بازگیر جو بازاروں میں گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گروہ آیا اور اپنے ملک کے رسم و رواج کے مطابق پتلیوں کا کھیل دکھانے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کھیل دیکھنے کو میرا جی چاہا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش پوری کرنے کے لیے آدھ کھلے دروازے کی اوٹ، یعنی تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کی اوٹ یعنی اس کے پیچھے، اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا ہونے کو کہا۔ میں دیر تک پیچھے کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے نہ ہٹ گئی، کہ یعنی وہاں سے خود نہیں چلی گئی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے دل میں دوڑ لگانے کا خیال پیدا ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہو گئے، یعنی مان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگانے کے لیے مان گئے۔ ہم نے دوڑ لگائی جس میں دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے آگے نکل گئی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت دبلی پتلی تھی، دوڑ لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ آگے نکل گئی۔ ایک عرصے بعد ایک دن موقع پا کر میں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ لگانے کے لیے عرض کیا۔ تب تک میرا جسم قدرے فربا ہو گیا تھا، فربا ہوتا ہے موٹا، کہ جسم جو ہے وہ موٹا ہو گیا تھا۔ دوڑ لگائی تو اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے، کہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دبلی ہونے کی وجہ سے آگے نکل گئی تھی، لیکن جب بعد میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موٹی ہو چکی تھی، تب جو ہے وہ موٹی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے کہ اس دن میں پیچھے رہ گیا تھا، آج تم پیچھے رہ گئی ہو۔ اس کے بعد آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے شادی کے بارے میں دریافت کیا، کہ یعنی شادی کے بارے میں پوچھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جو بیوہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے کے بعد حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، تو آپ جو ہیں وہ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سب سے پہلے گئی تھی اور ان کی بیوی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا مبارک پیغام پہنچایا۔ رشتے کی بات معلوم ہونے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتم بن عدی کے گھر گئے، جس کے بیٹے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ موتم بن عدی کے گھر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی بات چھیڑی، کہ شادی کی بات شروع کی۔ موتم بن عدی کی بیوی نے کہا ہمارے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے ہو گئی تو آپ اسے بھی اپنی طرح بے دین بنا لیں گے، کہ یعنی اس کو جو ہے وہ جو اس ٹائم وہ جس دین پہ چل رہا تھا اس دین سے جو آپ اس کو بے دخل کر دیں گے، یعنی اپنے دین کی طرف جو ہے وہ لے آئیں گے۔ موتم بن عدی کی جانب سے رشتے سے انکار کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر واپس آ کر حضرت حولہ سے رشتے کی منظوری کا اظہار کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت طے کر دی۔ نسبت ہوتا ہے کہ بات پکی کر دی، یعنی منگنی کر دی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ میں ہوا، کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے جو ہے وہ 1 سال پہلے ہوا۔ نکاح
نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت مدینہ کے 8 ماہ بعد شوال کے مہینے میں ہوئی، کہ نکاح جو ہے وہ مدینہ ہجرت جو ہے وہ پہلے ہو گیا تھا، اور رخصتی جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی تھی۔ رخصتی سے قبل مسجد نبوی سے ملحق مکان بنے، یعنی مسجد نبوی سے ملے جو مکان بنائے گئے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چھوٹا سا مکان الگ بنوایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے دور جاہلیت کی کچھ رسوم و رواج کا خاتمہ کیا گیا، مثلا اسلامی بھائی کی بیٹی سے نکاح کر کے اس رسم کو ختم کر دیا گیا، کہ یعنی اسلام سے پہلے جو ہیں وہ لوگ اس رسم کو نہیں مانتے تھے، یعنی اس نکاح کو نہیں مانتے تھے، کہ جو اسلامی بھائی جو کہ ایک دین کے جو انسان ہوتے ہیں اس کی بیٹی سے جو وہ شادی نہیں کر سکتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے اس رسم کو بھی ختم کیا، جس کے تحت عرب منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ شوال کے مہینے کو عرب منحوس سمجھتے تھے، کہ یعنی شوال کے مہینے کو عرب والے جو ہے وہ اچھا مہینہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ عربوں کے قدیم دستور کے تحت دلہن کے آگے آگ جلائی جاتی تھی، لیکن اس شادی میں اس رسم کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔